بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ مشہور قول تو بچوں آپ نے سنا ہوگا۔ جی ہاں، تو ہم آج اسی کے متعلق بات کریں گے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہم آج بچوں پڑھیں گے اپنی مدد آپ، سبق نمبر 2، سال اول۔ لکھا ہے یہ سر سید احمد خان نے۔ آج ہم اس کے اہم نکات پڑھیں گے اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کا تعارف۔ جی ہاں، سر سید احمد خان، ان کی شخصیت جو تھی اس کے متعلق اہم معلومات۔ نام ان کا تھا سید احمد خان۔ پیدائش ہے 1817، دہلی میں یہ پیدا ہوئے۔ 1888 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا گیا، المعروف سر سید احمد خان۔ وفات ہے ان کی 1898 میں۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید تھے۔ آپ کے دادا جو ہیں سید ہادی، شاہ عالم کے دربار میں اہم عہدیدار تھے۔ سید احمد کے والد میر تقی دربار میں ملازم بھی رہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ قرآن پاک کی تعلیم کے بعد کریمہ، خالق باری اور مولوی حمید الدین سے پڑھے۔ اس کے بعد گلستان، بوستان، شرح ملا، شرح تہذیب پڑھی آپ نے۔ اور 1838 میں والد محترم کا انتقال ہوا تو سر سید نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہی قلعہ میں ملازمت کی بجائے انگریز سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی۔ سر سید نے اپنے خالو خلیل اللہ خان سے کچہری کا جو ہے کام بھی سیکھ رکھا تھا۔ سر سید احمد خان کے چند اہم کارنامے: انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان رنجشوں کو دور کرنا، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حوصلے یکجا کرنا، 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، 1875 میں علی گڑھ میں اورینٹل کالج کا جو ہے وہ قیام عمل میں لائے اور قرآن پاک کی تفسیر لکھی جو ان کا سب سے اہم کارنامہ ہے۔ اصلاحی اور علمی کاوش، 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس مضامین میں سر سید نے مسلمانان ہند کے خیالات میں انقلاب پیدا کر دیا اور ادب میں علی گڑھ تحریک کی بنیاد پڑی۔ سر سید کا کارنامہ علی گڑھ کالج بھی بہت مشہور ہے۔ سر سید احمد خان کی چند مشہور تصانیف جو ہیں ان میں رسالہ اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تفسیر القرآن، مقالات سر سید، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اپنی مدد آپ، یہ ہے ہمارے سبق کا نام جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اس کے موضوعات کے، اس کے بنیادی موضوعات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں جن کو سر سید احمد خان نے بنیاد بنا کر یہ سبق جو ہے وہ تحریر کیا ہے۔ سر سید احمد خان ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے، بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ ان کے موضوعات میں بڑا تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تاریخ، ادب، فلسفہ اور منطق ہر موضوع پر قلم اٹھایا، لیکن ان تمام موضوعات میں سے مسلمانوں کی اصلاح ان کی مد نظر رہی، اس لیے ان کی نثر میں کوئی شاعرانہ رنگ موجود نہیں ہے۔ انہیں عبارت آرائی سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بات زیادہ سے زیادہ جو ہے
لوگوں تک پہنچے اور وہ ان کی بات کو سمجھیں۔ ان کی تحریروں میں جو اصلاح کا رنگ موجود ہے، اس میں ان کو کمال حاصل ہے۔ سر سید احمد خان کا یہ مضمون ہمارے لیے عمل فہم کا ایک پیغام ہے۔ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جی ہاں، کیا اسی بارے میں ایک مشہور شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنی مدد آپ کے جو ہیں وہ ایک بچوں یہ اصلاحی مضمون ہے جو کہ مقالات سر سید جلد 5 سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی مدد آپ ایک اصلاحی مضمون ہے جو مقالات سر سید جلد 5 سے لیا گیا ہے۔ اس میں خود کوشی یعنی اپنے سے کوشش کرنا، خود کو کھوجنا، خود کی تلاش کرنا، اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ مشہور کہاوت ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنی مدد آپ جو ہے اسی راستے پر چل کر ہم جو ہے ترقی کا راستہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کا جو راز ہے وہ بھی اسی 3 لفظوں میں پوشیدہ ہے، اپنی مدد آپ۔ 3 الفاظ پر مشتمل یہ عنوان جو ہے یہ اپنے اندر یہ تمام جو ہے راز چھپائے ہوئے ہے کہ ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ترقی کا جو دار و مدار ہے وہ انہی الفاظ پر ہے، اپنی مدد آپ، کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ سر سید کے خیال میں قومی ترقی جو ہے وہ مجموعہ ہے شخصی محنت کا، شخصی عزت کا، شخصی ہمدردی کا اور شخصی ایمانداری کا۔ جی ہاں، انہوں نے بات کی ہے بچوں کہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا شخصی چال چلن جو ہے اگر وہ اعلیٰ ہوگا، جو کہ ہر شخص اور قوم جو ہے وہ اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے، اسی لیے بیرونی امداد کے سہارے بیٹھنا جو ہے یہ خام خیالی ہے۔ ہم اپنی مدد آپ کی بجائے اگر کسی خضر نما شخصیت کے منتظر رہتے ہیں، اور عمل سے عاری کرنے والی یہ سوچ جو ہے وہ ہمیں پھر انسان پرست بنا دیتی ہے۔ استقلال اور محنت و کامیابی جو ہے وہی حقیقی ذریعہ ہے۔ انہوں نے پہلے بتایا کہ قومی ترقی جو ہے وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح سے قومی تنزلی جو ہے وہ بھی 4 چیزوں کا ہی مجموعہ ہے، جن میں شخصی سستی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیاں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسروں کی دلی ولولے اور خلوص کے ساتھ اگر ہم اپنے اعمال سر انجام نہیں دیں گے تو ہم کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی موجودہ ترقی جو ہے وہ حالت یہ ترقی یافتہ جو حالت ہے یہ نسل در نسل کے مسلسل کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، مگر حیف ہماری قوم نے اپنی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی محنت سے حاصل کی گئی جائیداد کو گنوا دیا۔ تو ہمیں جو بچوں اس کے اہم نکات جو ہم نے اس کے پڑھے ہیں کہ کسی کو رہنما بنانا انسان کی دلی آزادی کو مار کر
اس کو انسان پرست بنا دیتی ہے، اور وہ شخص اصل غلام نہیں جس کو کسی نے خرید لیا ہو، وہ اصل غلام ہے جو اپنی بد اخلاقی، جہالت اور خود غرضی کا تابع ہو گیا ہو اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو جائے، جسے کسی کی کوئی احساس نہ ہو، کسی سے کوئی ہمدردی نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، وہ خود غرض ہو جاتا ہے، تو وہ شخص غلام ہے اصل میں۔ حقیقت میں وہی شے ظالم حکومت ہے جو شخصی اصلاح و ترقی کو دبا دیتی ہے۔ تو اس کا جو لب لباب ہم سمجھتے ہیں اس سبق کا، اپنی مدد آپ کا، اس مضمون کا، کہ سر سید احمد خان نے اپنے مضمون اپنی مدد آپ میں لکھا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ قول ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور یہی جوش جب بہت سے افراد میں پایا جاتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے۔ یعنی کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود ترقی کرنا نہ چاہے۔ ایک شعر کے ساتھ ہی سبق کا وہ ہم اختتام کریں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ شکریہ بچوں، آپ لوگوں نے اس لیکچر کو بہت اچھے سے سننا ہے۔ اس میں ہم نے سر سید احمد خان کا جو تعارف بتایا ہے وہ یاد کرنا ہے، ان کی تصانیف کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کے اہم کارنامے کہ سر سید احمد خان نے جو اہم کارنامے سر انجام دیے وہ یاد کرنے ہیں اچھے سے، اور اس کا مرکزی خیال آپ لوگوں نے لکھ کے چیک کروانا ہے، اس کا خلاصہ بہت اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے، ملیں گے کل، اسی سبق کے اقتباس کی تشریح یاد کریں گے اور اس کا طریقہ کار سیکھیں گے کہ اقتباس کی تشریح وہ ہم کس طرح سے کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔